اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ لکھنؤ کے گلی کوچے کی 8ویں کڑی، اس میں وکٹوریہ اسٹریٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آزادی کے بعد لکھنؤ میں 2 چوڑی سڑکیں تھیں۔ پہلی مال روڈ جو دلکشا کوٹھی سے شروع ہو کر اور تقریباً ٹیڑھی کوٹک تک چلی آئی تھی۔ دوسری وکٹوریہ اسٹریٹ جو ملکہ وکٹوریہ کے یاد میں بنائی گئی تھی۔ یہ پرانی سبزی منڈی سے شروع ہو کر اور اب جو چرک چوراہا ہے وہاں سے شروع ہو کر اور وکٹوریہ گنج تک گئی تھی، اور یہی 2 سڑکیں لکھنؤ کی خاص سڑکیں ہیں جس کے دونوں طرف شہر کی بڑی آبادی ہے۔ وکٹوریہ اسٹریٹ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے زمانے کی ایک شاندار سڑک تھی اور جس کے دونوں کناروں پر بہت ہی باکمال لوگوں کے گھر تھے۔ ملکہ وکٹوریہ کے نامزد یہ سڑک ترکاری منڈی سے شروع ہو کر تال کٹورا روڈ پر ختم ہوتی ہے۔ اس سڑک کے بعض محلوں کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے اور بعض اب آگے آنے والے ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یہ پہلی سڑک ہے جو علاقہ چوک میں انگریزوں نے نکالی۔ اب اس سڑک کے بارے میں کچھ خاص باتیں جو تاریخی اہمیت کی حامل ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ منگل کا بازار لکھنؤ میں رہنے والے ساگر کے اہل قلم کا بیان ہے کہ اودھ میں ایسی مصنوعات کی وہ کثرت تھی کہ کاریگروں کو بیک وقت و بیک جا اپنی دستکاری کی نمائش کا موقع نہ تھا، اور ہر ایک صنعت کا بازار 8ویں دن لگتا تھا۔ ہفتہ گزرنے پر بھی اس کی باری آتی تھی جو 8 دن سے دکان بڑھا چکا تھا۔ بازار کا مقام وکٹوریہ اسٹریٹ جو اس وقت کی سڑکوں میں سب سے چوڑی سڑک ہے۔ 2 رویہ زمین پر دکاندار اپنا مال لے کر بیٹھتے تھے۔ اس سے زیادہ تفصیل اس بازار کی معلوم نہیں۔ منگل کا بازار انگریزوں کے دور یعنی 1910 عیسوی تک باقی تھا۔ کاکوری اور ملیح آباد کے جلاہے گاڑھا اور سوتی کپڑے کے تھان لا کر بیٹھتے تھے۔ لنگیاں اور جانمازیں، دسترخوان 2 سوتیاں ملتی تھیں۔ بغداد میں بھی ایک بازار عہد عباسیہ میں تھا جس کے سوق السلسلہ کے کہتے ہیں کہ منگل کو اس بازار میں چہل پہل ہوتی تھی۔ وکٹوریہ اسٹریٹ سے بائیں طرف چونکہ لکھنؤ کے بیشتر صاحبان کمال کے گھروں کی راہیں اور خود اس سڑک پر صاحبان کمال کے گھر ہیں، اس لیے جوش ملیح آبادی نے اس سڑک کو لکھنؤ کی ٹانگ کہا ہے۔ منگل کے بازار میں کاکولی کے جلاہے، لنگیاں، گاڑے کے تان، 2 سوتیاں، دسترخوان، جا نمازیں لے کر آتے اور یہ تمام ساخت مقامی ہوتی۔ ہوشیار بزاز اپنی پسند کی چیزیں خرید کر رکھتے اور اپنے گاہکوں کے ہاتھ تعریفیں کر کے بیچتے۔ یہ کاروبار بہت پرانا ہے۔ شاہ نصیر کہتے ہیں تانے بانے پر نہ کر دنیا کے ہرگز اعتبار، تانے بانے پر نہ کر دنیا کے ہرگز اعتبار، غور کر چشم حقیقت سے کہ سر پر کوچ ہے۔ بزازہ آغا آئی صاحب کی ڈیوڑی سے شروع ہو کر فرنگی محل کے پل تک مسلسل ہندو مسلم بزازوں کی چھوٹی بڑی دکانیں تھیں۔ تنزیب، جنگل باڑی، سندربیل، کمخواب، مشجر، مخمل، اطلس، گرنٹ، گاڑھا، مارکین، ڈوریا، کشمیرہ، شال باف، گل بدن، مشروع، چوپڑ، شربتی، جامدانی، چکن، زربفت، تاج بادلہ، سوہا، آب رواں، زری بوٹی، بابل لوٹ، دھنیا لوٹ، نین سکھ، آدی لاہی، کریب زیادہ سے زیادہ فروخت ہوتا تھا۔ فرنگی محل سے قریب میں چند مسلمانوں کی دکانیں تھیں جہاں بغدادی چھینٹ اور نقل جامہ کی چھینٹیں فروخت ہوتی تھی۔ آتش کہتے ہیں
خوش ہوتے ہیں نادان پہن کر کم خواب کا جوڑا، کفن ہے عاقبت اس عالم اسباب کا جوڑا۔ 1940 عیسوی میں گول دروازے سے پہلے نیا بزازہ تعمیر ہونے پر زیادہ تر دکانیں اٹھ گئی۔ بزازہ کے محاذ اور دوسرے سائیڈ میں پالکی گاڑی والے آباد تھے اور بگھی کرایہ پر چلتی تھی۔ آغائی صاحب کی ڈیوڑی، بزازہ کے سامنے لکھنؤ کے رئیس اعظم ناظم آغا علی صاحب کی ڈیوڑی اب تک موجود ہے، جنہوں نے امام باڑہ بنوایا اور عربی علوم کی درسگاہ مشارع الشرائع تعمیر کی۔ ناظم صاحب کا نام تاریخ اودھ میں مخفی نہیں ہے۔ 29 جمادی الاول 1308 ہجری میں ان کی تاریخ وفات ہے۔ اس وقت ان کا امام باڑہ سب امام باڑوں سے زیادہ مجالس کے لیے استعمال میں ہے۔ ناظم صاحب مرزا محمد عباس علی خان مرحوم نے ان کے نام کو اور زیادہ روشن کیا۔ آپ بھی ان رؤوسا میں تھے جن کے گھر پر ہاتھی بندھا رہتا تھا، کار خیر میں بھی مشہور تھے اور بہت مخیر تھے۔ عدیہ کبڑن، ناظم صاحب کی ڈیوڑی کے سامنے ایک کبڑن کی دکان تھی جو اس قدر مشہور ہوئی کہ اطراف لکھنؤ سے آنے والے مسافر یا تو تفریح کرنے والے سیاح دور دور سے اکا اور بگھی والوں کو پتہ بتاتے تھے کہ عدیہ کبڑن کے سامنے اتریں گے۔ اس کی دکان اس سڑک پر بڑے اونچے برگد اور پیپل کے درخت کے سائے میں موجود تھی۔ اس زمانے میں معاملات کی صفائی اور دیانتداری نے کبڑن کو کافی شہرت دی تھی۔ تھوئی ٹولہ، یہاں معمار رہتے تھے، اس لیے تھوئی ٹولہ نام ہوا۔ عہد شاہی ختم ہونے پر اس محلے میں قادر بخش نے طباعت کا کام شروع کیا اور المطابع جاری کیا۔ شیخ کے کام کا نمونہ عہد شاہی کے اعلیٰ کام سے ملتا ہوا تھا۔ اسی محلے میں ایک جلاد کا مکان تھا جو نوابی دور میں گردن زنی کرتا تھا۔ ایک مسجد اور پانی کے نل کے روبرو جو حصہ ہے یہ جلاد کی جگہ تھی۔ نخاس جدید چڑیا بازار، موجودہ نخاس کا وہ حصہ جہاں مرغ، بٹیر، لال، کوے، تیتر، بطخ، مینا، چیل، چڑے، ہریل، سرخاب، چکور، پریاں، تلوریاں، بگلا، حواسل اور الو اور دوسرے پرندے فروخت ہوتے ہیں۔ چڑی مار زیادہ تر جانور دور سے لاتے ہیں اور یہاں دن بھر رہتے ہیں۔ پنجرے، بٹیروں کی کابک اور جانور پالنے کا دوسرا سامان بھی یہاں فروخت ہوتا ہے۔ یہ چڑیا بازار آج بھی موجود ہے اور کافی مشہور ہے۔ عہد شاہی کا نخاس چاول والی گلی سے شروع ہوتا تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں وکٹوریہ اسٹریٹ نکلنے پر یہ بازار ادھر منتقل ہو گیا۔ چڑیا بازار، گدڑی بازار، گھوڑے والی گلی، یہ ٹکڑے نخاس کے اسی وقت کی یادگار ہیں، اور انگریزوں کے آخری زمانے تک نخاس سینیٹری روڈ سے شروع ہو کر وکٹوریہ گنج کے پل تک پہنچ کر ختم ہو جاتا۔ اب نخاس نے وہ ترقی کی ہے کہ قدیم بزازہ یعنی فرنگی محل کے پل سے آغاز اور داہنی طرف سینیٹری روڈ پر پھیلتا ہوا پھر بائیں جانب نادان محل روڈ پر دوسری شاخ ہو کر وکٹوریہ گنج پر ختم ہوتا ہے، اور اتوار کے دن لکھنؤ اور کانپور کے تمام تاجر یکجا ہوتے ہیں۔ شوق کے حال میں گزرا کہ عبد الحلیم شرر کے زمانہ 1926 عیسوی تک بازار میں چائے کا رواج نہ ہو سکا۔ اس وقت اگر کوئی چائے پیتا تو لوگ طنزیہ کہتے تھے کہ کشمیری ہو گئے ہو یا افیونچی۔ افیون کے ٹھیکے پر جہاں چند افیونی جمع ہوں وہاں چائے کا دور روزانہ چلتا رہتا۔ ہندوستان میں چائے 1699 عیسوی سے پھیلی۔ لکھنؤ میں پہلا چائے خانہ 1926 عیسوی کے بعد چڑیا بازار میں کھلا۔ یہ ایرانی کی دکان تھی جہاں بے دودھ کی چائے مہیا ہوتی تھی۔ نخاس میں پرانا اور نیا ہر قسم کا مال بکتا تھا۔ ظریف کہتے ہیں بوتلیں بیچتے نخاس میں دیکھا اس کو، بوتلیں بیچتے نخاس میں دیکھا اس کو، کس جگہ جا کے ملا پیر خرابات مجھے۔ لکھنؤ میں حکیم مرزا محمد تقی کا مطب ایک یادگار جگہ تھی جہاں مفروحات سے علاج اور 4-6 پیسے کے نسخے میں مریض صحتیاب ہوتے تھے۔ 1881 عیسوی میں مرزا محمد علی نے نخاس میں ہفتہ وار اخبار تبیان الاخبار جاری کیا، اور یہ سب باتیں قدیم دور کی ہیں۔ آج کے نخاس میں اگر آپ جائیے تو گو کہ وہ ساری چیزیں ابھی بھی موجود ہیں، بزازہ بھی ہے،
چڑیا بازار بھی ہے، اور فرنگی محل کے سے شروع کرتے ہوئے سڑک کے دونوں طرف طرح طرح کی کپڑوں کی اور دوسرے ساز و سامان کی دکانیں ہیں، مگر اب اس میں اس قدر کی بھیڑ ہوتی ہے کہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی سلسلے میں ایک بہت اہم شخصیت کے بارے میں بھی ذکر سن لیجئے۔ مزار مرزا دلگیر وکٹوریہ اسٹریٹ سے حکیم ہادی رضا خان کی طرف کٹرا یعنی کٹرا ابو تراب خان کی طرف جو گلی گئی ہے، اس کے نکڑ پر زیر درخت جو ٹیڑھی قبر ہے، یہ مشہور مرثیہ خان مرزا دلگیر کی قبر ہے، جو میر تقی میر اور میر حسن کے ہمعصر تھے اور ناسک کے شاگردوں میں ممتاز تھے۔ بظاہر اسی جگہ ان کا مکان تھا اور قبر گھر کے سامنے ہوگی۔ سڑک نکلنے پر مکان منہدم ہو گیا، قبر باقی رہی۔ دلگیر کا نام جھنو لال تھا یا چھنو لال تھا، اور وہ راجہ جھاؤ لال کے سگے بھائی تھے۔ اسلام لا کر مرثیہ گوئی کی داغ بیل ڈالی اور سینکڑوں سلام اور مرثیے نظم کیے۔ میر علی سوز خاں اور سلطان علی خاں انہی کے مراثی سوز میں پڑھتے تھے، اور آج تک پرانے بستہ ان کی مراثی سے معمور اور مجلس دلگیر کے اشعار سے خالی نہیں ہے۔ آج چڑیا بازار کے آگے ان کی مزار کو لوگوں نے اپنا سامان کو رکھنے کا ایک ٹھکانہ بنا لیا ہے، اسٹوریج جیسا بنا لیا ہے۔ جب دلگیر کا انتقال ہوا تو لکھنؤ میں عام شہرت تھی کہ وہ مرزا دبیر کے استاد تھے۔ مرزا صاحب نے جب سنا تو فرمایا کہ میں ان کا شاگرد ہوتا تو میرے لیے فخر کی بات ہوتی۔ اس قبر پر مرزا محمد ہادی رسوا اور منشی مرزا نادر حسین جنون نے تعمر فاتحہ پڑھا۔ اہل محلہ ہندو مسلم ان کو شہید مرد سمجھتے ہوئے قبر پر شمع روشن کرتے ہیں اور تربت چونا کاری سے نمایاں ہے۔ دلگیر کی کوئی شعر تغزل میں کسی کو یاد نہیں، نہ ان کا کوئی دیوان مثنوی ہندوستان سے یورپ تک موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تبدیل مذہب کیا تو معشوق مجازی کے مدح چھوڑی اور اپنے تمام دیوان غزلیات دریا برد کر دیے۔ ان کے مرثیے ملبوعہ جلدوں میں کثرت سے موجود ہیں۔ بھانڈوں کی مسجد کشمیر کے رہنے والوں کا وہ گروہ جو زنانہ لباس میں ہو کر تماشا کرنے، گانے اور مزاحیہ کرتب دکھانے میں شعرۂ آفاق تھا، اور شادیوں میں ان کا گروہ بھی ناچنے والے طائفہ کے ساتھ بڑے بڑے رقوم و نذرانہ لینے پر مدعو ہوتا۔ اگر ان کی ذہانت کی حکایتیں، پھپتیاں، چٹکلے بیان کیا جائیں تو پوری ایک کتاب بن جائے۔ کشمیری بھانڈ اپنے آپ میں کافی نامور بھانڈ ہوا کرتے تھے۔ یہ زنانوں یعنی ہجڑوں کے علاوہ گروہ ہے جو نقلیں کر کے فروغ حاصل کرتا رہا، اور جائز نکتہ چینی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ بالغ نظریں ان کو مسلح سمجھتی تھیں۔ کسی محفل میں پرانا دوشالہ ملنے پر ان کا یہ لطیفہ کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اور دوسرے بھانڈ کا تڑپ کر اعتراض کرنا کہ آدھا کلمہ کیسا، محمد رسول اللہ بھی ہوگا، اور اس کا بے ساختہ کہنا کہ یہ حضور سرور کائنات کی بعثت سے پہلے کا ہے۔ کشمیری بھانڈ اپنی نقلوں اور اپنے ایکٹنگ میں کافی مشہور اور بڑے ماہر ہوا کرتے تھے۔ نخاس کے پل سے چاول والی گلی جانے کو اتار میں داہنے ہاتھ پر جو بلند مسجد واقع ہے، اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کس کی تعمیر کردہ ہے۔ بھانڈوں کی اس مسجد میں نماز پڑھنے سے شہر میں بھانڈوں کی مسجد مشہور ہے، اور اس مسجد میں مرزا دلگیر مرحوم کا قطع تاریخ کندہ ہے۔ ماہ رمضان میں حسن مرزا کا تابوت جب ادھر سے گزرتا ہے تو نمازیوں کے ازدحام میں 21 کی صبح کو رونق ہو جاتی ہے۔ مرزا دبیر کی گلی نخاس کے پل سے گزر کر بائیں ہاتھ پر کوچہ مرزا دبیر ہے، جہاں آپ رہتے تھے۔ اب نہ آپ کی اولاد میں کوئی ہے، صرف نشان قبر باقی ہے۔ مرزا دبیر نے 1292 میں ہجری میں انتقال کیا۔ یہاں مرزا اعظم علی ایک سید رہتے تھے، جن کے پاس ایک یادگار قرآن مجید تھا، جس میں حواشی سورہ رحمان پر ائمہ طاہرین کے نام بخط ولایت تحریر تھے۔ قرآن مذکور کی زیارت کرنے والے اس مصحف کو عجائبات میں سمجھتے تھے۔ کنگھی ٹولہ نخاس کے پل پر داہنی طرف کی سینگ کی کنگھی بنانے والے زمیندوز دکانوں میں کام کرتے ہیں۔ ان کی دکان سے پہلے ایک مسجد ہے جو نہیں کہا جا سکتا کس کی تعمیر کرتا ہے۔ اس محلے میں محمود خان
فن سپاگری کے استاد رہتے تھے۔ ان میں خاص بات یہ تھی کہ شاگردوں کو مثل اولاد سمجھتے تھے۔ بندہ حسن خان ان کے ایک شاگرد احاطہ مرزا علی خان کے رہنے والے تھے۔ ان سے نواب علی خان کے بھانجے سے گولی چل گئی۔ واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بندہ حسن نے تب پنچے سے حملہ کر کے نواب کو ختم کر دیا، تو شہر میں خبر پھیل گئی کہ وزیر اودھ کے کنبے میں قتل ہو گیا۔ یہ قاتلانہ حملے کے بعد وہ استاد کے گھر آئے اور اپنی بہادری اور آنے والے خطرے کا ذکر کیا۔ محمود خان نے وعدہ کیا کہ گھبراؤ نہیں، بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری نہ ہوگی کہ شاہی رسالہ اور دوڑ آ گئی۔ بندہ حسن کو فوجیوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ محمود خان اپنے گھر کی توہین سمجھ کر دوسرے شاگردوں کو لے کر مقابلے پر تیار ہو گئے، اور چند بہادروں نے پورے رسالے کو شکست دی اور بندہ حسن خان کو بچا لیا۔ محمود خان کی شجاعت اور بہادری کے اور بھی واقعات ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ کو لکھنؤ دیکھنا ہے یا لکھنؤ ڈھونڈنا ہے تو آپ وکٹوریہ اسٹریٹ آئیے، یعنی نخاس آئیے۔ اصلی لکھنؤ یہیں پر آباد دکھے گا۔ یہ ویڈیو آغا میر کی ڈیوڑی سے شروع ہو کر اور اکبری دروازے تک ختم ہوتا۔ شہر لکھنؤ کے پرانے راستے وہی گلیاں تھیں جن کی تعمیر شاہی زمانے میں ہوئی تھی، اور جو اس شکل سے بنائی گئی تھی کہ سارے محلے ایک دوسرے سے انہی گلیوں کی ذریعے سے مل جاتے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک شخص گلیوں گلیوں ہوتا ہوا آباد شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا تھا۔ مسافت کا لحاظ رکھتے ہوئے بعض گلیاں اتنی چوڑی بنائی گئی تھیں کہ ان میں سے گھوڑا گاڑی بآسانی نکل آئے، لیکن زیادہ تعداد ایسی گلیوں کی تھی جن میں سے چوپھلا یا فینسی نکل جاتی تھی، اور اس سے بھی زیادہ تعداد بلکہ چھوٹی چھوٹی گلیوں کی تھی۔ ایسی گلیاں اب بھی پرانے لکھنؤ میں بکثرت موجود ہیں، اور ان کے وہی پرانے نام بھی موجود ہیں۔ ان گلیوں کی موجودہ طرز پر نام نہیں تھے۔ پیشہ وروں کے پیشوں سے جو گلیاں منسوب تھیں وہ حقیقتاً تنگ اور چھوٹے چھوٹے محلے تھے۔ البتہ اپنی سہولیت کے لیے لوگ گلیوں کو ملے ہوئے محلوں سے منسوب کر کے نامزد کر دیا کرتے تھے، مثلاً کٹرا والی گلی، شاہ گنج کی گلی، ٹوریا گنج کی گلی وغیرہ۔ ان کے علاوہ کچھ گلیاں اپنے یہاں کے کسی مقتدر یعنی نامور باشندے کے نام سے موسوم ہو گئی تھیں، لیکن لکھنؤ والے ایسی گلیوں کو لفظ کوچہ کے نام سے احتراماً یاد کرتے ہیں۔ یہ مقامات گلیاں نہیں کہلاتے تھے، جیسے کہ کوچہ مین انیس، کوچہ مرزا دبیر، کوچہ شاہ چھڑا وغیرہ وغیرہ، لیکن جو بات اب تک بہت یاد آتی ہے وہ ان گلیوں کی صفائی اور خوبصورتی تھی۔ ہر گلی بے حد صاف اور شفاف رہا کرتی تھی، روشنی کا بھی معقول انتظام رہتا تھا۔ دن اور رات یکساں طور پر لوگ آسانی اور اطمینان سے راستہ چلتے تھے، کبھی کسی کے گلی میں گر کر زخمی ہونے کی خبر نہیں سنی گئی۔ اس حسن انتظام میں سرکاری بندوبست سے زیادہ محلے والوں کی ہمدردانہ توجہ شامل رہا کرتی تھی۔ قریب قریب ہر گھر کے دروازے پر باہر کی طرف چراغ جلتا تھا تاکہ راہگیروں کو سہولت فراہم رہے۔ اسی طرح گلیوں میں کوڑے کا انبار لگانا انتہائی بد تہذیبی اور بدکاری سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح محلے والے خود ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور راستہ گلی کو صاف رکھنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں۔ آج کیا حالت ہے اس سے تو لکھنؤ والے بخوبی واقف ہیں۔ ان راستوں گلیوں کے دونوں جانب شہریوں کے مکانات تھے، اور جو اب بھی ہیں۔ نئی حکومت نے جب نئے قانون بنائے اور ضابطے رائج کیے تو شہر کو خوشنما بنانے اور اس کی تعمیر جدید کرنے کی بھی فکر ہوئی۔ آبادی بڑھی، بھاری سواریاں چلنے لگیں، فینس اور پالکی کی جگہ چوڑی چوڑی گاڑیوں نے حاصل کر لی، اور چوڑی چوڑی سڑکیں بنانے کے منصوبے بروئے کار لائے گئے، تو مکانات بھی کھدنا شروع ہو گئے، کیونکہ بغیر ان کے انہدام کے یعنی ان کے گرائے جانے کے تعمیر جدید مکمل ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کارگزاری اور تعمیر جدید میں بکثرت چھوٹے چھوٹے مکانات گرا دیے گئے، بہت سے شریف گھرانے تباہ و برباد ہوئے، بے شمار لوگوں کو بہت تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ لکھنؤ کے کتنے خاندان نیست و نابود ہو گئے۔ اس سلسلے میں بہت سے دلدوز واقعات بھی برپا ہوئے، بالخصوص لاٹوش روڈ اور نادان محل روڈ پر جو کچھ دیکھا گیا تھا اس کی یاد اب بھی لکھنؤ والے کے دل میں موجود ہے۔ لاٹوش روڈ وہ سڑک ہے جو
قیصر باغ کے چوراہے کو چارباغ سے جوڑتی ہے، اور نادان محل روڈ نخاس سے قریب ہے، جو سینیٹری روڈ سے چل کر نخاس کو امین آباد سے ملاتی ہے۔ ان دونوں مقامات پر پہلے تنگ اور ٹیڑھے ٹیڑھے راستے تھے، جن پر گھوڑا گاڑی اور اکے آسانی سے نکل جاتے تھے، لیکن راستہ ہموار نہیں تھا اور نہ اتنے چوڑے تھے کہ بیک وقت دو سواریاں ایک ہی جانب سے اسی طرح نکل جاتی کہ مقابل سے آنے والی سواریوں کو بھی راستہ مل جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شہر میں کوئی بھی لمبا راستہ سیدھا اور سپاٹ نہیں تھا، اس لیے تعمیر جدید بہرحال ضروری تھی، مگر دو طرفہ شرفا کے چھوٹے چھوٹے مکانات کا مرحلہ سخت تھا، جس کو کھودنا ہی پڑا۔ نادان محل روڈ کی تعمیر میں جن شرفا کے مکان گرائے گئے، اس میں اکثریت غریب لوگوں کی تھی۔